یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے جانوروں کی تم نے بات سنی کہ وہ ساری کائنات بتاتے تھے کون کون سی مخلوقات موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. کیا کون تھے تمہارے استاد؟ کا میرے استاد کا نام ہے جعفر الصادق ہے. کیسے کیسے شاگرد تھے امام کی. یہ امام کے بعد انسان کو احساس ہو کیسے کیسے شاگرد تھے. ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو خود سے اپنے اندر پورا علم تھا، جو دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا. کہا نہیں کہ تو تم خیر کی باتیں بتا رہے، خیر کی باتیں نہیں ہے، یہ امام کی تعلیم کردہ چیز ہے. جن کے شاگرد ایسے ہوں وہ خود کیسے ہوں. ہمارے اسلام کی شاگردوں کی طرح باتیں سننے انسان کو تعجب ہو جائے کہ کیسے کیسے شاگرد ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایام شہادت امام کے ایام. ایک امام جن کو منصور دوانتی آیا، آنے کے بعد بیٹھا امام کے درس میں، اور جب آنے کے بعد بیٹھا یہ ملعون، تو اس نے توقع یہ رکھی کہ امام منبر پہ کھڑے ہوں گے، احترام کریں گے، سلام کریں گے. میں بادشاہ ہوں، میں نے تاج پہن رکھا ہے، سونے کا تاج میرے سر پہ ہے، اتنا قیمتی لباس ہے، اتنا پیسے والا آدمی. امام سلام کریں، امام نے کوئی لفٹ نہیں کرا. آپ کے زمانے بول رہا ہوں. آگے طرف بیٹھا، بلکہ اس نے اب امام کی طرف اترا. شاید نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے ایک ستون کا سہارا لیا، بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد ساتھ میں امام نے بیٹھا، امام نے اس طرف منہ کر کے درس دینا شروع کر دیا. ادھر جا کے بیٹھ گیا تاکہ امام مجھے دیکھے میں متوجہ ہوں. امام نے اٹھ کے اس طرف منہ کر لیا. یہ کیا بات ہے، یہ آگے مجھے اگنور، جان بوجھ اگنور کر رہے ہیں. تو شاید پیغمبر اسلام کے پاس جب عیسائی پادری آئے تھے نا، تو انہوں نے سونے کا لباس پہنا ہوا تھا. پیغمبر اسلام کا جواب یہ تھا کہ لوگوں نے انہوں نے اعتراض کیا لوگوں پہ، تم تو کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، خلق عظیم کے مالک ہے. میرے اسلام کا جواب نہیں کہا، یہ اپنا سونے کا لباس اتارو، پھر اندر جاؤ، پھر شاید جواب دیں گے. انہوں نے وہ سارا سونے کا اپنا تارو تارا ہاتھ جو پہننے کے سونے کے پہنے، جب جیسے گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا اب آؤ، میں استقبال خود سے کروں گا. شاید تم اپنا یہ جو ضرب لباس ہے اس کو ہٹا دو. کہ نہیں. اب ان کے دل، اس کے دل میں امام کے لیے حسد پیدا ہوئی. اس کے اتنے شاگرد ہیں اور یہ سب کے سب اس سے وفادار ہے. کہا کیسے کوئی شاگرد ایسا ہے جس کو خریدا جا سکے. کہنے اس کے شاگرد جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، تو کوئی ایسا تلاش کرو. کوئی ایسا ہو جس کو شہرت کا، پیسے کا لالچ ہو، اس کو ہم خرید سکیں. میں نے اپنے کو باہر وہ ضائع ہوا. اور آخر میں اس نے امام علیہ السلام کو 12 سال مسلسل اذیت دینے کے بعد کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں زہر دلوایا. جب امام کو زہر دیا گیا تو امام نے کہا کہ ذرا تمام میرے خاندان کے لوگوں کو بلا، جتنے بھی سادات ہیں ان سب کو بلایا. کیا نہیں، اس میں سادات حسنی نہیں ہے، ان کو بھی بلاؤ. امام نے یہی وصیت کی، صلہ رحمی کی، نماز مطالعہ. امام کو دیکھ لوگ رونے لگے، بہت زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگے کہ امام کمزور ہو گئے. یعنی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی مت رونا، مجھے دنیا سے جانے میں کوئی افسوس نہیں ہے. کہ مولا ہمیں آپ کی جدائی کا صدمہ ہے. یہ نہیں خدا نخواستہ آپ سے متعلق پریشانی ہو. آپ، دنیا آپ کی ہے، کائنات آپ کی ہے، آخرت آپ کی ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے. مولانا نے کو بلایا، وصیت کی. کہا اس سے متعلق میں یہ وصیت کرتا ہوں، اس کو یہ پہنچا دینا پیغام، اس کو یہ پیغام پہنچا دینا، اس کے لیے اتنے میں پیسے رکھ کے جا رہا ہوں، سب کے لیے. یہاں تک کہ کنیز آ کے آئی. اس نے کہا مولا یہ جس کے لیے آپ نے پیسے دیے ہیں وہ تو ہمیشہ آپ کے لیے گستاخی کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ کے قتل کی کوشش کی. مولا نے کہا کہ یہ جو پیسہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے وہ اس کا کردار تھا، یہ میرا کردار. اس نے میرے ساتھ برا کیا ہوگا لیکن میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا. امام کے قتل پہ آمادہ تھا کہ اس نے آپ کے خلاف تلوار کھینچی تھی. امام نے کہا لیکن صلہ رحمی کی خاطر میں اس کو یہ پیسے چھوڑ دیا. ایک ایسا عجیب و غریب وقت ہے، آخری وقت. اللہ جب آخری وقت ہوتا ہے نا کسی امام علیہ السلام کا، یہ پوری کائنات کے لیے صرف سوگ نہیں ہوتا، مخلوقات کے لیے سوگ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، ان کے لیے بنی ہے. زمین سے لے کے عرش تک جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہم لوگوں کو شاید اس طرح سے احساس نہ ہو لیکن ساری مخلوقات کا احساس ہوتا ہے. اور ایک ایسا شدت کا احساس ہوتا ہے ملائکہ کو اور جتنے بھی دوسرے مخلوقات ہیں، حتیٰ جانور، چرند، سب کو، حتیٰ پودوں کو احساس ہوتا ہے. یہاں تک کہ چھٹے امام کے مطابق چوتھے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ایک امام دنیا سے جاتا تھا، جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، جب پتھروں کو اٹھایا جاتا تھا تو ان کے نیچے جو خون نظر آتا تھا وہ سوگ میں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی امام کو دنیا سے جا رہا ہے. ابھی ایک جملہ پیش کروں گا سید الشہداء سے متعلق، سے بات میں چھٹے امام کی شہادت پیش کروں گا. یہاں تک کہ یہ چھٹے امام سید الشہداء کے ملتا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب امام کی شہادت ہوئی نا
امام سید شہداء کی شہادت ہو رہی تھی، فرمایا کہ آپ کے جسم کے 4 حصے ہو گئے تھے۔ ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، دوسرے روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیبست ہو گئی تھی، تیسرے آپ کا جسم تھا جو خاک کربلا پہ پڑا تھا اور گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ رہا تھا، اور چوتھے وہ آپ کا خون تھا جو میدان کربلا پہ بہہ گیا تھا۔ حضرت روایت کے الفاظ ہے کہ وہ جو خون زمین پہ بہہ گیا تھا نا، خاک کربلا پہ بہہ رہا تھا، جو کبوتر اور پرندے چاروں طرف موجود تھے وہ اس طرح سے رو رہے تھے کہ اپنے آپ کو بار بار آتے تھے اور اس خون کے اندر ڈبو لیتے تھے اور اڑتے تھے، کہتے تھے چلا ایک مکہ کی طرف چلا جائے، دوسرا مدینے کی طرف چلا جائے، کوئی نجف کی طرف چلا جائے، ہر طرف وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے پرندے۔ ان پرندوں کو احساس تھا کہ حجت خدا زمین سے اٹھا ہے، بڑی شدت سے احساس تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض ایسے سفید کبوتر تھے جو اپنے پروں کو سید شہداء کے خون میں لطمت کر رہے تھے۔ معارج سبتین کی ایک روایت ہے کہ ایک باقاعدہ کبوتر یہاں تک کہ اڑتا ہوا گیا، باغ میں وہاں دیکھا سارے پرندے چہچہا رہے ہیں، کہا رہے تمہیں شرم نہیں آتے، تم یہاں پہ وہ چہچہا رہے ہو کر، تم کیا بات ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم زہرا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا ہے، حسین ابن علی کو قتل کر دیا، اور تم یہاں پہ سارے کے سارے پرندے رونے لگے۔ کہ کہاں پہ ہے؟ کہ کہا میرے ساتھ چلو میں کربلا لے چلتا ہوں۔ سارے پرندے اڑنے لگے، ایک مرتبہ کربلا چاروں طرف سے سید الشہداء کا طواف کرتے جاتے تھے، زمین پہ بہتے جاتے تھے، وہ جو خون بہ رہا تھا اپنے آپ کو اس کے اندر، یہ ایک معصوم کی شہادت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو پاتا، بات کر آپ احساس کرتے ہیں، صبح اٹھتے کہتے ہیں آج میرا دل بڑا محزون ہے، معصوم فرماتے ہیں کہا کہ جس دن صبح اٹھتے تو میں محسوس ہے کہ بڑے پریشان ہو، سمجھ لو امام زمانہ پریشان ہے، اگر مومن ہو تو میں شدت سے احساس ہوگا میرا دل پریشان ہے، آج میرے مولا ضرور پریشان ہوں گے، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ کہ جس دن صبح اٹھتے ہو بہت خوش ہو، کا پتہ نہیں کیا بات ہے، میں بہت خوش ہوں، کہ امام زمانہ خوش ہے اس لیے خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ حجت خدا کا اتنا اثر ہوتا ہے، اگر کوئی واقعی شیعہ ہوگا اس کے دل پہ خود بخود اثر ہونے لگے گا۔ دل محزون ہے، آج مجھے لگتا ہے کوئی معصوم ضرور ناراض ہے، آج ضرور کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی شیعہ کے اوپر پتھر برسے ہوں گے، کسی شیعہ پہ گولیاں چلی ہوں گی، آج کائنات کے اندر کہیں ظلم ہوا ہوگا، اس لیے میرا دل پریشان ہے۔ حضرات ارے حجت خدا جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ زہر دے دیا گیا، بس مجھے نہیں معلوم زہر کی کیا شدت تھی، ہمارے سارے ائمہ کو زہر دیا گیا نا، ابو المؤمنین کو تلوار میں زہر دیا گیا تھا، جب زہر دے دیا گیا تھا تو کہا کہ الفاظ روایت کے کہا کہ اتنی شدت سے احساس تھا کہ اس طبیب نے جسے دیکھا تھا نا، اس نے کہا کہ اگر یہی زہر سارے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب کے سب مر جاتے، لیکن مولا کی شجاعت تھی نا، طاقت تھی، 2 دن مسلسل زخم کے اندر زہر تھا، برداشت کرتے رہے، اور کسی طبیب نے کہا کہ جتنا ہو سکے میرے مولا کو امیر المؤمنین کو دودھ پلاتے رہنا، اسی لیے ان کی شہادت میں تاخیر ہو جائے گی، نہیں تو شہادت اب حتمی ہے، جتنا زہر سے پورے جسم میں پھیل گیا۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ جو کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، ہاتھوں میں کوزے لے کے کھڑے ہو گئے، کہا مولا حسن مصطفیٰ سے کہا مولا ہم دودھ لے کے ہم آج دودھ نہیں پیئیں گے، آج ہم مولا کو ہمیں ہر روز مولا دودھ پلایا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی کہ بیٹا حسن مصطفیٰ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کھایا، ان بچوں سے کہو بس بہرحال یہی عالم تھا چھٹے امام علیہ السلام کا، جب زہر دیا گیا نا بس امام کے پاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی کمزوری تھی، پورا جسم کمزور ہو گیا تھا، ایک ہفتہ گزر گیا امام نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لوگ آ کے دیکھ رہے تھے مولا اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے، بس بھی ائمہ علیہ السلام کی کمزوری برداشت نہیں ہو سکتی، دوسرے امام کا کلیجہ نکل آیا تھا، ساتویں امام کا یہ عالم تھا کہ زمین پہ جب پڑے تھے کپڑا اٹھاؤ تو محسوس ہوتا تھا بس یہ کپڑے میں بن آئے ہیں، اتنا کمزور جسم کسی امام کا نہیں ہو سکتا۔ چھٹے امام کے بیٹے موجود ہیں، میرا دل کہتا ہے امام صاحب تم بار بار سینے سے سینہ لگاتے ہوں گے، بابا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے، کہ بیٹا میں آخری وصیت کرتا ہوں، بیٹا سب کا خیال رکھنا۔ مولا یہ وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مولا یہ تو بار میں یہ ساتویں امام ہے، معصوم ہے، کہ یہ وصیت انہیں نہیں ہے، میں تم سب اپنے شیعوں کو وصیت کر رہا ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بڑا عجیب و غریب انداز ہے امام کا۔ امام کی بیٹیاں بھی تھی، اپنی بیٹیوں کو بلایا، فاطمہ بنت جعفر صادق کو بلا کے بیٹی کا اپنا فاطمہ رکھا تھا بلایا، نہ جانے کس انداز سے پیار کیا مجھے نہیں معلوم، مولا اتنی شدت سے پیار کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں گا مولا یہ بیٹیوں سے اتنی پیار، اتنی شدت سے پیار، کہ تجھے کیا معلوم، معصوم نمونہ ہوتے ہیں، بیٹی سے محبت کرنا باپ کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے، اور معصوم آخری درجے کا محبت دیتا ہے، لیکن میں ہاتھ دھو کے کہوں گا مولا ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آ کے دیکھیے گا، ایک اور امام ہے اس کا آخری لحظہ ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ زلجنہ سے کہتا ہے آگے بڑھ، لیکن زلجنہ نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ دیکھا کیا بات ہے، اب تو دیکھا کہ ایک بچی نے 4 برس کی بچی نے گھوڑے
حصہ مجھے دے جائیں گے. بیٹا دیکھیے گا ایک مرتبہ ایک بوڑھے باپ نے خاک کربلا اٹھائی, اپنی ہونے والی یتیم بچی کے سر میں خاک ڈالی. بیٹی نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے, تیرے حصے میں اسیری آئی ہے, تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے. بیٹی آج رات میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا, جہاں ماں سنا دے وہیں سو جانا. میں تو دیکھیے گا ہاتھ اور دل میں آخری پیش کروں گا. میں اتنے تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. آئیے گا دیکھیے گا چھٹے امام علیہ السلام کے جب آخری لحظات تھے نا, منصور دروازے سے ملعون نے ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگوا دی. جب گھر کو آگ لگی, رات کا وقت ہے, امام دوڑتے ہوئے صحن میں نکلے, نہ جانے کیا دیکھا, دیوار سے ٹیک لگائی زمین پہ بیٹھ گئے. کسی غلام نے کہا مولا صحن میں بیٹھے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, باہر آ جائیے. کہا نہیں مجھے کربلا یاد آ گئی, مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. روایت کے الفاظ ہیں میں کہ شام غریبہ یاد آ گئی. بولا کیوں شام غریبہ کی یاد آ گئی؟ کہ میں سر پہ موجود ہوں, میری بیٹیاں کبھی صحن کی اس طرف دوڑتی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے, کیونکہ گھر میں آگ لگی ہے. لیکن ہائے میرے جد حسین, ہائے میری پھپھیاں, جب میدان کربلا میں شام غریبوں کو خیموں میں آگ لگی, نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے, سید سجاد زمین پہ پڑے تھے. جب خیموں میں آگ لگی تو بیویوں نے کیا کیا ہوگا؟ فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمیں ہاتھوں کو مدد کر کے دعا کریں گے. پروردگار کی دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں, ہر جگہ پہ پریشانیاں ہیں. پروردگار آج واسطہ دیں گے کس لحظے کا؟ پروردگار اس لحظے کا واسطہ جب امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا ہوگا. روایت کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی غسل و کفن لیا, جنازہ پڑھایا, سب بنی ہاشم آئے, مدینے والے سب لوگ آئے, جنازے میں شرکت کی. ایک بیٹے نے بڑی تعظیم سے باپ کا جنازہ اٹھایا, اور بیٹوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے کو کاندھا دیں, کاندھا لے کے چلے مدینہ جنت البقیع کے آئے, میں اپنے دادا کے پہلو میں دفناؤں گا. ایک مرتبہ امام باقر کے پہلو میں قبر کو تیار کیا, وہیں پہ قبر کے اندر چھٹے امام کے جسد مطہر کو بڑی احترام سے تعظیم سے اتارا. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا, یہاں ایک بیٹے نے کتنی تعظیم سے باپ کے جنازے کو دفنایا, کتنی تعظیم سے جنازہ پڑھایا, کتنی تعظیم سے غسل و کفن کا اہتمام کیا. ارے سارا مدینہ شریک ہونے لگا. ارے صادق آل محمد دنیا سے چلے گئے. ارے صادق آل محمد کے جد حسین ابن علی کا میدان کربلا میں جنازہ پڑھا ہے. ریت نے کفن دیا, بارش نے غسل دیا. مجھے نہیں معلوم کیا عالم ہے, لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, بہت بڑے مرجع نے کہا, جملہ کہا جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی بھی اس در پر روشنی کو دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھائیے گا, سونے چاندی کی زری کو دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھائیے گا. وہ جو زری کے نیچے ایک لاشا پڑا ہے نا, وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے, وہ چٹائی پہ رکھنے کے بعد قبر میں اتارا گیا تھا, کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. ارے کتنی روشنی ہے یہاں پہ, یہ سونے کی زری ہے کہ نہیں, سونے کی زری کو نہ دیکھنا, وہ جو لاشا بڑا زخموں سے چور چور ہے. میرے مولا نے امام چوتھے امام نے بڑی زحمتوں سے حضرت میرے کو دیکھے گا, ہاتھوں کو مدد کرنے کے میں ہاتھوں کی جملہ پیش کروں گا. میں بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن سے مسابہ برداشت نہیں ہو رہا, مسئولات سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا, بیٹیوں سے جملہ کہوں گا, آپ نے صرف مصائب سنا تو اتنا رو رہی ہیں. جناب زینب نے, جناب سکینہ نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ جو لاشیں پڑے تھے میدان کربلا میں, کس طرح سے بیوی نے برداشت کیا ہوگا. وہ لاشیں جب دیکھے ہوں گے دفناتے ہوئے کیسے حاضروں کی روزے میں کیا فرماتے ہیں, جب ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے کہا کیا طے تھی, ہم نے سارے لاشیں جہاں جہاں بتایا تھا نا, آپ نے بتایا تھا یہ لاشیں یہاں دفنا دو, یہ لاشیں یہاں دفنا دو, ہم نے ویسے دفنایا. 2 لاشیں باقی رہ گئے, ایک فرات کے کنارے ہے, اس کے جس اس کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, اس پہ اتنے گلز مارے گئے تھے کہ خبردار اس لاشے کو وہیں دفنا دو, کہتے شہداء میں نہ لانا. کہ وہ لاشا کس کا, کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. دوسرا لاشا کا, یہ دوسرا لاشا یہاں پہ پڑا ہے, کہ تم سب چلے جاؤ, معصوم کو صرف معصوم دفناتا ہے, اس لاشے کو میں خود دفناؤں گا. ایک روایت میں بس یہی لکھا کہ امام چوتھے امام نے دفنایا, یہ نہیں لکھا کیسے دفنایا. ذرا سنیں گے الفاظ کو, ہم نے الفاظ پیش کروں گا. روایت کے الفاظ, ایک مرتبہ چوتھے امام نے جو قبر کو تیار کر لیا نا, ایک مرتبہ مدینہ کا رکیہ کا, یا جدہ نانا رسول خدا ذرا آئیے میری مدد کیجیے.
پھر نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضیٰ آئیے میری مدد کیجئے۔ امام حسن مصطفیٰ کو بلایا، اب کیسے اٹھایا لاشا؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا، اور ٹانگوں کے نیچے حسن مصطفیٰ نے امام زین العابدین قبر میں اترے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، کوئی لاشا دینے والا کوئی لاشا لینے والا۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے وہ پہلو میں بی بی کھڑی ہوگی، کہتی ہوگی سید سجاد لاشے کو آرام سے لینا بڑا زخمی ہے۔ جہاں جہاں سب کے پریشانیاں دور فرما، پروردگار اپنے پاس اپنے دوزرات صاحب زمان کے دور میں تعجیل فرما۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، یہی شعبان کا مہینہ نا کہ جنت البقیع کو منحصر کیا گیا، یہاں پہ آج سکینہ ٹرسٹ میں تو بجلیاں جل رہی ہیں، روشنی ہے، بہت زیادہ نور ہے، لیکن ذرا جنت البقیع میں جا کے دیکھیے، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ امام زمانہ کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوگا، ہر جگہ چراغ جل رہا ہے لیکن میری دادی کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں ہے، میرے دادی کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں۔ پروردگارا جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دینا نصیب فرما، پروردگار صاحب زمان کے دور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين